السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے ہائی یورک ایسڈ یعنی جسم میں یورک ایسڈ بڑھنے کے وجوہات کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیلات بتاؤں گا، تو آپ پلیز اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ یورک ایسڈ کا گھریلو علاج کیا ہے، سمٹم کیا ہے، یہ بھی آپ کو سب بتاؤں گا۔ تو یورک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ جسم میں ڈی این اے میں جسم کے اندر بنتا رہتا ہے اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ یعنی یہ جسم میں پیدا ہونے والے خراب مادوں کو، فری ریڈیکل کو ختم کر دیتا ہے اور ہمارے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، بشرطے کہ ایک خاص لیول یا ایک خاص مقدار کے اندر۔ لیکن اگر یہی یورک ایسڈ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ جسم کے اندر مختلف بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کس طرح بنتا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک مادہ پایا جاتا ہے جسے ہم پیورائن کہتے ہیں۔ پیورائن یہ جو ہوتا ہے یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عام حالتوں میں یہ جو تھوڑا بہت زیادہ یورک ایسڈ یا یورک ایسڈ بنتا ہے پیرائن سے، یہ جسم سے پیشاب کے ذریعے، کڈنیز کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ یورک ایسڈ بننے لگے تو یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہے کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو، یعنی آپ کی گردے یا کڈنی صحیح سے کام نہ کر رہے ہوں، آپ بہت زیادہ آرام طلب ہوں، سی فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہوں، آرگن میٹ بہت زیادہ کھاتے ہوں، یا آپ ورزش کم کرتے ہوں، پانی کم پیتے ہوں، الکوہول یا سگریٹ نوشی یا تمباکو کا بہت زیادہ استعمال بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو پیشاب آور دوائیں ہیں، ڈیورسٹک میڈیسن ہے، جو کہ بہت ساری لوگ مریض استعمال کرتے ہیں۔ ڈیورسٹک میڈیسن، پیشاب آور یا اسپرین وغیرہ، اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں رہتے ہیں تو یہ بھی یورک ایسڈ بننے کا سبب ہو سکتا ہے۔ یورک ایسڈ یا پیورائن جو کہ پیورائن سے بنتا ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر خود بھی خود پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فوڈس ایسے ہیں جن میں آرگن میں کلیجی، دل، گردے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں پیورین کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ساری سبزیوں مثلاً پالک، مٹر، مشروم، ایسپریگس اور بند گوبھی وغیرہ میں بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے پھلوں میں، اور یہ جو سی فوڈ ہے مثلاً سارڈین مچھلی ہے، ٹونا مچھلی ہے، یا جھینگے وغیرہ اور لوبسٹر وغیرہ میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے بہت سارے پھل مثلاً کشمش، انگور، سیب اور کھجور وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ گئی ہے تو اس کے علامتیں کیا ہیں؟ ایک تو آپ کے جوڑ سوج جاتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ عرصے تک یورک ایسڈ بڑھا رہے تو یہ کرسٹل کی کرسٹل بناتا ہے، جو کہ آپ کے جوڑوں میں درد جمع ہو جاتے ہیں، نہ کہ صرف جوڑوں کا درد پیدا کرتے ہیں بلکہ اس سے گٹھیا کی بیماری بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ اس سے گردوں میں، کڈنیز میں اسٹون بھی بنتے ہیں، گردوں میں پتھریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی زیادہ مقدار میں استعمال کریں، چہل قدمی کریں، گوشت
یا سی فوڈ وغیرہ مناسب مقدار میں دیں یا بہت کم کر دیں. جو خاص طور پہ جو گٹھیا کے مریض ہیں وہ گوشت کی مقدار بہت ہی کم کر دیں. زیادہ تر ایسی سبزیاں کھائیں جن میں کہ پیورین نہیں ہوتا، جو کہ میں نے کون سی سبزیوں میں پیورین ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ جو میں نے جیسا آپ کو بتایا، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، چہل قدمی کریں، نیند پوری کریں، پرسکون رہیں. ٹینشن کی وجہ سے، ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ یورک ایسڈ کا بڑھنا کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے. اس کے گھریلو علاج کے بارے میں نے بتایا کہ آپ پھلوں میں کالے انگور، آڑو، انناس وغیرہ اور اسٹرابیری وغیرہ زیادہ مقدار میں کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ، یعنی ڈرائی فروٹ میں اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ وغیرہ مناسب مقدار میں روز کھائیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ یورک ایسڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو روز صبح 1 یا 2 جوے اگر آپ نہار میں چبا کر کھا سکتے ہیں تو اس کو کھا لیں، یا تھوڑا سا اصلی گھی میں اس کو بھون کر تھوڑی سی لال مرچ ڈال کر اس کی چٹنی بنا کر بھی کھا سکتے ہیں. اگر اسی طرح آپ چبا لیں تو آپ کا یورک ایسڈ، نہ صرف یورک ایسڈ بلکہ آپ کا کولیسٹرول اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر السی کے بیج کھاتے ہیں، السی کھاتے ہیں، تو یہ بھی اس سے بھی آپ کو یورک ایسڈ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. غرض کے ایک صحت مندانہ زندگی کے ذریعے روز ورزش کر کے پانی زیادہ مقدار میں پی کر آپ یورک ایسڈ کو کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ شبہ ہے یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو آپ پہلے ٹیسٹ کرا لیں، بلا وجہ آپ یورک ایسڈ کی دوائیں نہ لیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جس سے آسانی کے ساتھ یورک ایسڈ کی مقدار جو ہے وہ کم کی جا سکتی. اس میں ایک ہے کولینتھس 30 پاؤنڈ میں دن میں 3-4 بار آپ پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ادرک بھی یہ تو میں نے آپ کو اور آپ ادرک کی چائے بھی پی سکتے ہیں. ادرک کا تھوڑا سا پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس کو چائے کی طرح پئیں. اس کے علاوہ انڈے کی زردی یا انڈا جو ہے وہ بھی کسی طرح یورک ایسڈ نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ یورک ایسڈ کم کرنے میں مقدار دیتا ہے. اور آپ اصلی گھی یا بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی یورک ایسڈ نہیں بڑھاتا. اس کے علاوہ دن میں 2-3 بار 2 کپ ایسڈ ونیگر، ایپل سائڈر ونیگر پانی میں ڈال کر کھانے سے 1 گھنٹہ پی لیں اور رات کو سونے سے پہلے پی لیں 1-2 چمچی. تو یہ بھی آپ کا یورک ایسڈ کم کرنے میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے. اگر آپ کو اور کوئی معلومات حاصل کرنا ہو یا سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو ہر بیماری سے، مصیبت سے بچائے اور ہم سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحت دے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا. امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی. یہ معلومات آپ آگے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اور جیسے کہ میں پہلے بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ معلومات بہت تحقیقات کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اس کے لیے کئی دن تک محنت کرنا پڑتی ہے. تو پلیز اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی معلومات
ملتی رہے. اور اگر کسی صاحب کو کوئی اور معلومات معلوم کرنا ہو یا ہومیوپیتھک دواؤں کا نام پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں جلد از جلد آپ کو جواب دوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.